ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. صدق الله مولانا العظيم. یہ آپ نے ابھی نعتیں سنی اور عارفانہ کلام سنا. اس میں دو باتوں کا ذکر آپ نے بار بار سنا، ایک شام کا ایک رات کا، بار بار سنا. میاں محمد صاحب کے کلام میں رات پوے تھے بے دردان سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ معراج کی رات یہی کچھ ہوا تھا. درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگہ. اولیاء کرام کے نزدیک اور عرفاء کرام کے نزدیک یہ جو لفظ ہے لیلا، رات کا ذکر ہے جو سفر معراج میں، تو اولیاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ محبت ہے. رات محبت کا استعارہ ہے، محبت کا استعارہ ہے. دن کی روشنی میں انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اور جو کچھ دیکھتا ہے اس کا دھیان بھی ہوتا ہے. تو رات کیا ہے؟ جب سورج چھپتا ہے تو اندھیرے کے پردوں میں سب کچھ چھپ جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ ہم تو روشنیوں کے ذریعے دیکھنے کا بندوبست کرتے ہیں، روشنی سے ہم رات کا ازالہ کرتے ہیں. مگر جب رات حقیقی معنی میں رات ہوتی ہے تو پھر وہ اندھیرے ہر شے کو اپنے پردوں میں چھپا دیتے ہیں. اور پھر انسان جس چیز کو دن میں دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ دیکھنے کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا تصور ذہن میں لاتا ہے، اس کا خیال آتا ہے، اس سے کوئی معاملہ ہوتا ہے. تو دیکھنے سے ساری شناسائی اور تعلق پیدا ہوتا ہے. رات جب چھا جاتی ہے تو اندھیرے کے پردوں میں جب سب کچھ چھپا دیا جاتا ہے تو جب کوئی چیز دنیا کی نظر نہیں آتی سو
کسی سے کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں رہتا۔ اندھیرے کے پردے، اندھیروں کے پردے اس بندے کو ہر شے سے چھپا دیتے ہیں اور ہر شے کو اس بندے سے چھپا دیتے ہیں۔ یہ ہے رات پوے، تو رات پہ گئی، اندھیرا چھا گیا اور لوگ سو گئے، لوگ سو گئے اور ہر چیز محو ہو گئی، نہ کوئی دکھائی دینے لگا، نہ کسی کا خیال رہا، تو ہر چیز اندھیروں کے پردوں میں چھپ گئی، تو خلوت ہو گئی۔ کیا؟ خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی تمنا بھی جب رہتی ہے تو خلوت نہیں ہوتی۔ خلوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اور نہ رہے، کوئی اور نہ رہے، اور یہ کیفیت رات کی شکل میں بندے کو نصیب ہوتی۔ تو معراج پاک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے، اور پھر رات کا ایک اور خوبی جہاں ہر ایک سے خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، تو جہاں رات ہر ایک سے جدائی کی بات کرتی ہے، وہاں رات محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی، محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی ہے، محبوب سے ہم کلامی کا اشارہ دیتی ہے۔ اس لیے رات لمحہ مناجات بھی ہے اور رات لمحہ ملاقات بھی۔ اللہ والے دن سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا رات سے پیار کرتے ہیں، وہ رات کے انتظار میں رہتے ہیں، چونکہ رات مناجات کا لمحہ ہوتا ہے اور رات ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ لفظ سبحان میں اللہ پاک نے ہر شے سے اپنا منزہ ہونا، پاک ہونا بیان کیا۔ اب میں نے صرف اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ لیا ہے جس کی ابتدا سبحان سے ہو رہی ہے اور تعلق اس کا لیلا سے، لیل سے جڑ رہا ہے۔ فرمایا وہ پاک ہے ہر شے سے، علائق سے، خواہشوں سے، مادیت سے، پستیوں سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، حتیٰ کہ پھر تمہارے خیالات سے بھی، تمہارے وہم سے بھی، تمہارے گمان سے، یعنی ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، بلند ہے، منزہ ہے۔